اس طرح سے نازیہ جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ شروع سے ہو رہے ہیں. اکثر جب سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے میں نے بیٹھ کے اپنے نانیوں اور دادیوں سے بھی پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ سیکجول ہیراسمنٹ ہوتی تھی، ان پرانے لوگوں سے جو کہ ہمیں اکثر سننے کے لیے آتا ہے کہ جی اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ اب کوئی نئی چیزیں آ گئی ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، یہ شروع سے چیزیں ہوتی آ رہی ہیں. عورت ایک ٹارگٹ پر ہے، بچے سافٹ ٹارگٹ پر ہیں. سیکجول ہیراسمنٹ اور ریپ پہلے بہت بڑا ٹیبو تھا، اس کے بارے میں پہلے بات نہیں کی جاتی تھی اور سہ جاتے تھے ہمارے لوگ، خاموش ہو جاتے تھے ہمارے لوگ. وہ آگے اس بات کو کہنے سے ڈرتے تھے کیونکہ وکٹم بلیمنگ کا جو پریکٹس ہے وہ اب بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے. جب بھی ہم سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، کسی کا ریپ ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ سیکجول ہیراسمنٹ ہو گئی ہے، تو لوگ ایک دم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی لڑکی نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوں گے، یہ باہر کیوں نکلی اس وقت، وہ ہنس کے کیوں بات کر رہی تھی اس سے، نوکریاں کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ایک نارمز بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو پہلے لوگ بلیو بھی کرتے تھے ان پہ کہ ہاں جی لڑکی کے باہر نکلنے کا غلط وقت ہوگا، اس نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہنس رہی ہوگی، اس کی میل کے ساتھ انٹریکشنز رہی ہوں گی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ تو پھر 2 سال کے بچے کے ساتھ کیسے ریپ ہو جاتا ہے، 4 سال کی بچی کے ساتھ کیسے سیکجول ہیراسمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو پریکٹسز ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. کیسز بڑھنا، میں کہوں گی کہ کیسز اب زیادہ سامنے آ رہے ہیں، کیسز اب زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. یعنی جو پریکٹس ہے، جو کرائم ہے وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے، لیکن اب وہ ذرا کھل کے سامنے آ رہا ہے. اب اس کرائم کی اسپیسیفک اویئرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے. اب ہم جو باقی جو لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ وہ کیمرہ کے آگے، محفلوں میں، ایونٹس میں کھل کے بول سکیں کہ جی سیکجول ہیراسمنٹ ہوتی ہے، اور بچیاں بھی بول سکتی ہیں اب. تو اب یہ چیز عام طور پہ بات کی جا رہی ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ جی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ ہوتی شروع سے آ رہی ہے. لیکن اب یہ کہ ڈائنامکس اس کے تھوڑے چینج ہو گئے ہیں. اب سوشل میڈیا اس کے اندر آ چکا ہے، سوشل میڈیا ایک بڑا تھریڈ بن گیا ہے، وہ ایک رول پلے کرتا ہے سیکجول ہیراسمنٹ میں، اور جو ہے بلیک میلنگ کے اندر وہ رول پلے کرتا ہے. اور جو مینٹلی آپ کو جو لوگ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں ڈیفیم کر کے، اس میں سوشل میڈیا رول پلے کرتا ہے. سو سمپل از دیٹ کہ یہ چیزیں، یہ کرائمز ہوتے چلے آ رہے ہیں. شروع سے لے کے عورت وکٹم ہے، شروع سے لے کے ٹرانسجینڈرز وکٹم ہے، بچے بہت زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہیں ان جو ہے ابیوسز کے. سو یس چیزیں ہیں، شروع سے ہیں، ڈائنامک بدل رہے ہیں، اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہیں اور زیادہ سامنے آتی جا رہی ہیں. پرفیکٹ. مس ماروی، آپ کا تو 1-to-1 انٹریکشن بھی رہا ہوگا وکٹمس کے ساتھ، ابیوزرس کے ساتھ، اور فرام آل لائک پیپل ہو آر سفرنگ دس. آپ نے کہاں پہ ریٹیلیشن فیل کی سب سے زیادہ؟ آپ کو ریٹیلیٹ کیا گیا سوشلی، لائک ایک کامن پرسن، کہاں پہ آپ کو زیادہ اسٹرگل فیل ہوتی ہے کہ سب سے بڑا ایشو کہاں پر ہے ان سینس کہ ان دا وے آف سوشل ورکرز؟ سوشل ورکرس کی جہاں ہم بات کریں گے تو آئی ایم اے پارٹ آف دیٹ سم RRN گروپ. وہ ہم نے ہیومن رائٹ ڈیفینڈرس کے لیے ریپڈ رسپانس نیٹ ورک ہے ہمارا، آئی ایم اے ممبر آف دیٹ. اس میں ہم یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، انہیں چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ درخت جب تک پروٹیکٹڈ نہیں ہوگا تو وہ سایہ نہیں دے سکتا آگے لوگوں کو. تو if we social workers, the people who are working for the society, if they are not protected, then how they will protect other people? So yes, they are facing so many challenges. We are facing so many challenges. I am facing so many challenges, اور میں ہمیشہ سے فیس کرتی بھی آ رہی ہوں. اس کے ریزنز بہت سارے ہیں. ہماری سوسائٹی کی آنکھ سے، لینس سے اگر دیکھا جائے، being an unmarried girl, being a young girl, اور جی being a girl with having a mindset of ایک ہوتا ہے نا that specific، اور وہ نیرو مائنڈیڈ نہیں ہے جی، بولڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اور she can travel alone, she can interact with anyone, male or female. And I'm a trainer as well for reproductive rights. That is a very very taboo subject here.
people cannot even consider it کہ ایسے کوئی رائٹس بھی ہونے چاہیے جس میں عورت کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے شوہر کو بتائے کہ ہمیں کب بچہ پیدا کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے عورت کو نہیں پوچھی جاتی ہیں, اس کو ایک شو پیس کی طرح, ایک آبجیکٹ کی طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس سے کبھی بھی کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن وتھ ہر باڈی, what you know کہ از شی ریڈی مینٹلی اور ود دا باڈی, اس کے نیوٹریشنز, اس کی ہیلتھ اس کو اجازت دیتی ہے سیکنڈ بیبی کرنے کے لیے, تھرڈ بیبی کرنے کے لیے. تو اس طرح کے جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں جب میں ٹریننگز کرواتی ہوں, بات کرواتی ہوں, تو کافی تھریٹس اور چیلنجز سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے میں کام کر رہی ہوں, وومن پروٹیکشن سیلز ہم رن کر رہے ہیں. اس میں اگر کسی انفلوئنشیل لوگوں کے کیسز آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اور دا پارٹیز اینڈ پالیٹکس اور اس طرح کے پریشرز آنے لگ جاتے ہیں. تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ وی جسٹ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں, اس ابیوز اور وائلنس کو. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے. اف سم وومن از کمنگ اپ with some evidences, اس کو کوئی تکلیف ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, اس کو کوئی تنگ کر رہا ہے, اس کو رائٹ ہے کمپلین کرنے کا, اور ہمیں رائٹ ہے اس کی آواز بننے کا. تو بالکل چیلنجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی موٹر وے انسیڈنٹس کے اوپر آئی واز جسٹ انٹریکٹنگ. میں اسلام آباد میں تھی اپنی کچھ میٹنگز میں, بٹ یہ انسیڈنٹس ہوا تو مجھے جیسے ہی ٹائم ملا, جیسے ہی نیٹ ورک ملا, میں لائیو ویڈیوز کرتی ہوں, انٹریکٹ کرتی ہوں, اویئرنیس کریٹ کرنے کے حوالے سے اپنا آپ اوپینین شیئر کرتے ہیں. وی ہیو آل ہیو رائٹ, اور میں اس کو کلوزلی اس پہ کام کر رہی ہوں, تو آبویسلی ہمیں ہی رول ادا کرنا ہے. دس از اور رسپانسبلٹی. تو میری اس ویڈیو کے بعد مجھے ریپ تھریٹس آئے کہ اگلی باری آپ کی ہے, اور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ انسیڈنٹس اینڈ دیٹ لیڈی. آپ نے خود تو جو ہے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا ہوا ہے, آپ خود تو وہاں گھوم رہی ہیں, اکیلی جا رہی ہیں اور. تو اس طرح کی کرٹیسزم کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ. اکثر ان ایونٹس میں ہم ٹارگیٹ بھی ہوتے ہیں, اکثر ہمیں تھریٹس بھی مل رہے ہوتے ہیں. جن مظلوم عورتوں کی ہم آواز بنتے ہیں, جن جو بچیاں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو جسٹس دلواتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہوتے ہیں لوگ the abusers, the culprits, وہ پھر دشمنی پال کر بیٹھ جاتے ہیں, تھریٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ دس از آل اباؤٹ کہ یہ سب تو ہوگا. جسٹس کے لیے بات کرنا, کام کرنا, آگے بڑھنا از ناٹ دیٹ ایزی. So yes, there are multiple challenges human women right defenders are facing, but yes, they are enough strong to face this all, and we will be voice of the vulnerables. Yeah. So you are still working, and they have failed, but you are succeeded because you are still on that. آپ نے اپنا بالکل وہ logo, اپنا motto change نہیں کیا, and you are actually an inspiration for us all. تو چلیے یہ ریٹیلیشن ہوتی ہے, سوشلی ہوتی ہے ہمیں. یو آر ماشاء اللہ کنیکٹڈ ود دا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں. لاسٹ سیشن میں ہمارے پاس کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ تھے اور کچھ سوشل ورکرز, یوتھ ایکٹیوسٹ تھے, جن کے پاس کچھ پروپوزلس تھے. ون آف دیٹ واز اباؤٹ ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشل ہیلتھ, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ٹیچ دیٹ تھنگ ایز اے پارٹ آف کریکولم ان اسکولس. بیکاز کوئی بھی چیز اگر آپ چاہتے ہو کہ پوری کنٹری کے گراس روٹ لیول تک جائے, سو دے ٹو میڈیمس, میڈیا and schools, because that they are the places which are everywhere and you can reach to every person through that. So what is your as in recommendation on that? Do you really think that will be approved, or agar کیا ایک پراپر پروسیجر ہو جو ہم ان کو گائیڈ کر سکیں اور آپ اس میں ہمیں گائیڈ کر سکیں. ایک اور سائیکالوجی کا بھی ایک پروپوزل تھا, جینڈر اپروپریٹ ٹریننگ دی جائے ریلیٹڈ ٹو their sexual health and their protection in schools. So what's your view on that? Will that be okay to teach that in government schools of Pakistan? Well, not only government, but overall schools of Pakistan and overall curriculum, right? So that is, this is actually, we often proposed on so many platforms. جب بھی ہمیں ٹائم ملتا, ایسا موقع ملتا ہے, اور I am a gender expert, I am a gender trainer, gender based violence, gender transformative approaches, ending early child marriages, اور اس کے لیے جو ہے ریڈ گرس پاکستان ایک آرگنائزیشن تھی, اس کی میں ٹرینر
होती थी तो हम किरण के नाम से प्रोग्राम करते थे। बच्चों के जो बच्चियां होती हैं उनको हम बताते थे उनके राइट्स के हवाले से कि अर्ली चाइल्ड मैरिज क्या है, शादी की सही उम्र क्या है, अपने लिए आवाज़ कैसे उठाई जा सकती है, अपनी बहन अपनी सहेली को कैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज से बचाया जा सकता है एंड ऑल। और ऐसे भी अभी हमें वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स में ये हर दूसरे तीसरे दिन केसेस रिपोर्ट होते हैं पुलिस के पास, हमारे पास, के जी बच्चियों की शादी कर दी गई है छोटी उम्र की और उनको रेस्क्यू करते हैं, पुलिस उनको रेस्क्यू करती है टाइम पे, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बिल्कुल ये जो प्रपोज़ल है इसके हम ही हामी हैं और हम ही इसको काफ़ी अरसे से सब जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लाइक माइंड पीपल हैं, हम लोग इसको प्रपोज करते आए हैं कि ये बिल्कुल होना चाहिए, करिकुलम में होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल जो बाकायदा अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, सुन्नी यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर के साथ एक वेबिनार था मेरा, उसमें मैंने भी उनको कुछ आइडियाज़ दिए थे कि हाउ टू मैनेज दिस ऑल साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, जो बच्चों के अंदर डिप्रेशन है, एंगर मैनेजमेंट हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई, सुसाइडल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वायलेंस बढ़ता जा रहा है उनके अंदर, तो कैसे उनको टैकल किया जाए उनके ही अपने एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन मौजूद है उनकी यूनिवर्सिटी में, उनको बाकी डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके। सो येस, आई ऑफन प्रपोज दिस काइंड ऑफ आइडियाज और ये बिल्कुल होना चाहिए। हम वी आर एग्री ऑन दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी वांट दैट। मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, मुझे पता है छोटे जूनियर बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक को मैंने पढ़ाया है। फोर्सेस की मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ, पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैं करवाती हूँ, उसमें हम उनको जेंडर सेंसिटाइज करते हैं और हर डिपार्टमेंट में चाहे वो सीईओ हो या पियोन हो उसको जेंडर सेंसिटाइज होना चाहिए। ये बहुत आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स हाईलाइट किया और बहुत खुशी हुई सुन के कि एक्चुअली गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद गवर्नमेंट आर एक्चुअली डूइंग समथिंग ऑन दैट। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमें ये चीज़ एक एम्पलीफाइड फॉर्म में एक बड़े लेवल पे नजर आएगी कि जब वाकई हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी, नॉट जस्ट वन, इट शुड बी एवरीवेयर एंड इन एवरी प्रोविंस एंड इन एवरी सिटी, इस चीज़ को इंशाल्लाह इतना किया जाए, स्प्रेड की जाए। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन जो हमारे पास स्टूडेंट्स ने पोस्ट किए थे व्हिच दे वांटेड टू आस्क फ्रॉम सोशल पर्सन्स एंड एक्टिविस्ट्स, आप लोगों के ख्याल में कौन सी चीज़ें जो इन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ इन केसेस को प्रोवोक करके इनकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है या हम अब्यूजर्स को एक हैंड मिल जाता है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन दिस इशू, मतलब instead of decreasing, it's promoted instead. What are different factors that you would like to highlight as per your experience and your knowledge? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब भी ऐसा कोई वाकया हो जाता है हमारी सोसाइटी के लोग विक्टिम ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं। जब आप विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, हम मोटरवे के हादसे का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब जो है वो खातून जैसे ही बाहर निकली रात को अपने 3 बच्चों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, तो उसके लिए सोसाइटी क्या कह रही है कि वो वक्त ठीक नहीं था, वो अकेली क्यों निकली, वो गाड़ी का पेट्रोल तो चेक कर लेती, गाड़ी में कुछ और खराबी भी हो सकती है, फ्यूल तो चेक कर लेती, वो इस रूट से क्यों गई, उसको इस रूट से जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये एक अब्यूजर को, एक कल्प्रिट को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि मेरी क्या गलती है, ये खातून को इस रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था, ये उस रास्ते से आई क्यों, अगर जीटी रोड से चली जाती और यहाँ से नहीं आती मोटरवे वाले साइड से तो वो बच जाती। अब ये हम सोसाइटी ऐसे कमेंट्स पास करके, ऐसी स्टेटमेंट्स पास करके जो हमारे कल्प्रिट्स हैं उनके हौसलों को मजबूत कर रहे हैं, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, हम उनको डिफेंड कर रहे हैं ये बातें करके। दूसरा, इस विक्टिम ब्लेमिंग से हमारी विक्टिम्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, ट्रॉमा में चली जाती हैं। ऑलरेडी वो एक इवेंट की वजह से ट्रॉमा में हैं, लेकिन लोगों की इस सोच, इस बातों और अपने ऊपर ही ब्लेम लेने की वजह से सिर्फ वो खातून नहीं लेकिन उसका पूरा खानदान एक ट्रॉमा के अंदर होता है और वो फिर जस्टिस की तरफ बढ़ने के बजाय पीछे बढ़ता चला जाता है।
اور ایک وکٹم اگر رپورٹ نہیں کرے گی, جسٹس کے لیے آگے نہیں بڑھے گی اور سوسائٹی کے زر سے پیچھے چلی جائے گی, تو یہ چیز بھی فیور کرے گی ہمارے کلپریٹس کو, یہ بھی ان کے حوصلے بڑھائے گی اور ہماری وکٹمس کے حوصلے پست کرے گی. تو سب سے پہلا اور سب سے میں کہوں گی بھدا جو ہمارا پریکٹس ہے, دیٹ از اے وکٹم بلیمنگ. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ان چیزوں کو فروغ دینے میں, بڑھانے میں, جڑوں تک مضبوط کرنے میں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے دیٹ از ناٹ دیٹ اسٹرانگ. جیسے ہم نے بات کی کہ ہر کسی کو سینسٹائز ہونا چاہیے, تو اسٹل وکلا حضرات, جج حضرات, police forces, they are not sensitized. They are not handling that sensitive case in the manner they're supposed to be. اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں انویسٹیگیشن کی جاتی, جو ٹیسٹ ہیں جو یو نو دا کلیکٹ کیے جاتے ہیں, جو ایویڈنسز وہ کلیکٹ ٹھیک نہیں کیے جاتے, میڈیکل رپورٹس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, جو میڈیکل لیگو ہمارے جو دوز آل یو نو ہوتے ہیں آفیسرز, ان کی کوتاہیاں ہوتی ہیں, پھر کیس بن کے آگے جاتا ہے, پھر وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے, پھر سزاؤں کا ایک بڑا ایک کنفیوژن ہے, سزا نہیں ملتی ہے, سزا نہیں ملتی ہے, یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اگین میں موٹر وے انسیڈنٹس کو ایز اے ایگزامپل لے کے بتاؤں گی کہ اس میں جو عابد نامی شخص ہے جو کہ مین کلپریٹ ہے, اس نے پہلے بھی ایک بیٹی اور ایک ماں کا ریپ کیا تھا. تو پہلے بچہ اس ریپ سے, تو ریپیٹڈلی اس نے اس ایکٹ کو دوبارہ کیا. تو اگر تبھی اس کو صحیح سزا مل جاتی, ریکوائرڈ سزا مل جاتی, تو پھر شاید اس طرح یہ اور بہت سارے اور بچے جیسے کلپریٹس کا شکار بنتے ہیں وہ جو ہے بچ جاتے شاید. تو سزائیں ملنا بہت ضروری ہیں, سخت سزائیں. اس وقت مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے کہ میم آپ کہتی ہیں, یعنی آپ بتائیں کہ سزائیں ملنا چاہیے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا از اور پرائیورٹی, وہ نمبر 1 پہ ہے, ذہنوں کو, بیکاز دیٹ از اے سک مینٹیلٹی. لیکن ان ذہنوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹائم چاہیے, لمبا عرصہ چاہیے. پھر یہ جو ایجوکیٹ ہم کریں گے یہ آنے والی جنریشنز کو فائدہ دیں گی. لیکن ابھی دیٹ از اے کرائسس سچویشن فار دا وومن اینڈ چلڈرن. تو ابھی اگر ہم سزائیں سخت دیں گے, سخت سزاؤں کی ڈیمانڈ کریں گے, جو باقی جو ریپ کرنے والے اور یہ جو لوگ ہیں جو جن کو اتنی جلدی ہم ایجوکیشن دے کے ان کے سک مینٹیلٹیز کو نہیں بدل سکتے, تو ان کو ایک قانون کا خوف آئے گا, تب وہ رکیں گے. تو یہ دونوں چیزیں مجھے اپنی جگہ پہ بالکل جو ہے امپورٹنٹ نظر آتی ہیں. ایجوکیشن کا یہ فیکٹر ایجوکیشن کا بھی فیکٹر ہے, ایجوکیشن ایک فیکٹر ہے, اویئرنیس نہیں ہے, لا فائلوں میں بند ہے ایسا کوئی. اوکے سوری دیر واز سم کنیکٹیوٹی ایشو. تو اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کو لاز کی اویئرنیس نہیں ہے, یہ بھی بہت ایک بڑا فیکٹر ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہیں, وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. اس میں پھر گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ادر باقی جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کوتاہیاں آ جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ ماویہ ہمارے پاس ایک کوشچن بھی پوسٹ کیا ہے کسی نے, وچ از ویری ویلڈ کوشچن, کہ یا ان ایجوکیشن یا الیٹریسی کے افیکٹ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر اٹس بیکاز آف یو نو ریجڈ مینٹیلٹی. اس طرح سے ہے, میں پڑھ لیتی ہوں. شہباز مظہر کیس میں کیا ہوا ہے, سب ٹائمز اگر جوڈیشری بھی سپورٹ کرے تو کرمنل وکٹم کو پیسے کی بیس پہ. آپ کون سا کوشچن جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے وہ پوچھنا چاہتی ہیں, یا جو آپ نے مجھ سے کمیونیکیٹ کیا ہے؟ ایکچولی کمنٹ میں آیا تھا, وہ چلا گیا. اس میں یہ انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ ریجڈ مینٹیلٹی ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک کامن سٹیزن کی, یا پھر لیک آف ایجوکیشن. بیکاز بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ, آئی جی سوری ٹو کوٹ دیٹ انسیڈنٹ بٹ ہی واز اے کوالیفائڈ اینڈ ایجوکیٹڈ پرسن. سو ایجوکیشن زیادہ اس پہ افیکٹ کر رہی ہے, یہ ریجڈ مینٹیلٹی. تو ان دونوں میں سے کچھ رائٹ ایسے ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنا رول پلے کر رہی ہیں. جو بالکل ہی جاہل ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, ان سے ہم اچھا بیہیو کرنے کی یا ان سے ہم جو مینرز ہمارے ہیں ان کے اسٹینڈرڈس پہ اترنے کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے. دے آر بیسٹ,
وہ ایک جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اب وہ ان ایجوکیٹڈ. جب ہم ایجوکیٹڈ کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ کچھ ہمارے پاس ایسے بھی کیسز سامنے ہیں جس میں ٹیوشن ٹیچر ایجوکیٹڈ پرسن از ریپنگ بچوں کو ریپ کر رہے ہیں. جب ہم سوسائٹی کی وکٹم بلیمنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, سی سی پی او لاہور کا بھی آپ نے یہاں ذکر کیا, انہوں نے بھی جو اسٹیٹمنٹس دی تھی وہ ایک پڑھے لکھے ایک اچھی نمایاں پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کی طرف سے آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک جو نیرو مائنڈیڈ ریجڈ مینٹیلٹی, اولڈ اسکول آف تھاٹ, ان ایجوکیٹڈ اسکول آف تھاٹ میں اس کو کہوں گی, اور وہ جو اگینسٹ وومن اسکول آف تھاٹ ایک ہوتا ہے کہ عورت کو کچھ نہیں سمجھنا, اس کو کمتر سمجھنا, اس کو کمزور سمجھنا, یہ مینٹیلٹی ہے. تو یہ ایجوکیشن ہو یا نہ ہو یہ ہوتی ہے موجود, اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چاہے کوئی پیون ہو, چاہے کوئی ان ایجوکیٹڈ موچی ہو, چاہے تو کوئی سی ای او ہو یا کوئی آئی جی ہو, ان سب کو جینڈر سینسٹائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرائم کو جو ہے ہمیں اسٹگما بنا کے جینڈر کی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے, بلکہ ہمیں اس کے فیکٹس, ریئل فیکٹس دیکھنے ہیں, ہمیں اس کے ریئل ایویڈنسز چاہیے. ہمیں ایک عورت کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے اس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے کہ ایک مرد کے ساتھ کرائم ہو رہا ہے. میم یہاں پہ ایک اور جو کوشچن ارائز ہوتا ہے, ویسے تو جنرلی ہمیں جو بھی ٹاک کی ہے دیٹ از آل نیگیٹو ٹاک جو ہمیں بھی دکھ دے رہی ہے, اور ہمارے اندر جو ایک فرسٹریشن ہے, ایک غصہ ہے اپنی اتھارٹیز اور اپنے سوشل اسٹرکچر کے خلاف. آئی ووڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا اس کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں, مے بی وی آر آلسو ہیڈنگ ٹورڈز وائنڈنگ اپ دا سیشن. تو آپ نے جب کوئی ایک کیس آپ ریزالو کرتی ہیں, آپ ایک عورت کو اس کا حق دیتی ہیں یا پھر ایک کلپریٹ کو اس کی ڈیو سزا ملتی ہے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ ٹیل اس سم پازیٹیو ایکسپیرینس جو کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہو, شیئر سم تھنگ, گیو اس سم کریج. ایک امید آئے ہم سب میں, سو شیئر سم انسیڈنٹ لائک دیٹ. سو جو اسپیسیز ہم نے کریٹ کیے ہیں وومن کے لیے, جو ہم نے ہیونس کریٹ کیے ہیں, میں یہ کہتی ہوں وومن کے لیے, بہت اچھا لگتا ہے کہ خواتین ہم تک پہنچتی ہیں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس یا ان کو خرچہ نہیں دیا جاتا, یا ان کو جو 2013 کی ڈومیسٹک وائلنس کے مطابق جو ان کو ایموشنل ابیوز کیا جاتا ہے, تو وہ آتی ہیں, ہم تک پہنچتی ہیں, اور ہم ان کی ول کے مطابق ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا بہت ہی کوئی ہائی لیول کرائمز ہوتے ہیں ان کی ایف آئی آرز کرتی ہیں. اور جو بچوں کے ساتھ ابھی ہم نے ریسنٹلی ریزالو کیا ہے ایک کیس ٹنڈو الایار میں, اس میں بچی کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا پڑوسی, اور ان کی رپورٹ پہ ہم نے ان کو اریسٹ کروایا. تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, بہت دعائیں ملتی ہیں. وہ بچیاں جو کہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو نہیں پتہ ہوتا ان کو کدھر جانا ہے, وہ مسلسل یا تو ڈیمانڈس پوری کر رہی ہوتی ہیں ان کی, جو ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر پیسے دینا یا سیکچوئل یا فیورز یا جو بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مینٹل پریشر میں ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں, پولیس تک پہنچ جاتی ہیں, تو پھر ان کی مدد آسان ہو جاتی ہے, اور ان کی جو ہے جو بھی زندگی ان کو دوبارہ دوسری ملتی ہے. کیونکہ اکثر وہ ایک سوسائڈل فیز میں ہوتی ہیں کہ میم اگر میری ہیلپ نہیں ہوئی تو میں سوسائڈ کر دوں گی. ابھی بھی لاہور سے ایک لڑکی کانٹیکٹ میں ہے, اس کے ساتھ بھی سیکچوئل ابیوز ہوا ہے. اس کا ہی کوئی فرینڈ تھا, فیلو تھا, اس نے کرنے کی کوشش کی ہے. اس کیس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو زیادہ تر کا اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم سوسائڈ کر لیں گے. تو ان کا جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے, تو ان کو جب دوسری زندگی ملتی ہے, تو یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے. اور دیٹ از مائی اچیومنٹس, کہ جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ دس از دا ریئل اچیومنٹ. باقی سب چیزیں تو دنیاوی ہیں, اپریسیشنز, ایوارڈز اینڈ گڈ ورڈز اینڈ آل, بٹ وہ جو وکٹم کو سکون ملتا ہے, اس کی جو زندگی آسان ہوتی ہے, پھر جو اس کا ڈپارٹمنٹ کے اوپر, ہمارے اوپر ایک جو اس کا ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ وی آر اچیونگ فار اوور اپ کمنگ جنریشنز. اس کے علاوہ جب باپ اور بیٹے اور بھائی اپنی بہنوں اور ماؤں کو لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی
ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, ہمیں پلیز ان کے لیے کچھ کریں, ان کی مدد کریں. کزنز آتے ہیں اپنی کزنس کو لے کے, اپنی بہنوں کو لے کے, ہماری ان کا ہیلپ کریں ہماری, تو وہ ہمیں بہت زیادہ انرجیٹک وہ چیز کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میل انگیجمنٹ از ویری امپورٹینٹ. صرف عورت کو ایجوکیٹ کر کر کے ہم چینج نہیں لے کر آ سکتے. So these are the things which makes me motivated all the time. بالکل. اور شاید یہ کچھ ہوپس ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری موٹیویشن لوز کر جائے, بٹ الحمدللہ شکر ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان از انسیف. میں کل پرسوں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, دیر از اے وومن, شی از فرام میرکور انگلینڈ اینڈ شی ہیز ٹریولڈ دا ہول پاکستان آن موٹر بائک. اور اس نے وہ اپنی پکچر پوسٹ کی, الون اس نے ٹریولنگ کیا تھرو آؤٹ پاکستان, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ان بلوچستان. سو اٹس ناٹ دیٹ انسیف. We have to highlight positive things as well کہ ٹھیک ہے موٹر وے پہ ایک بہت ہاربل انسیڈنٹ ہوا ہے, بٹ our Pakistan is good as well. We have really good people to help us out, really good legislation, اور اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا یہاں پہ کوشچن پوسٹ کیا ہماری لائر نے, دیٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں. آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی یہ فیس کیا ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سے وکٹمز جو ہیں وہ ودرا کر لیتے ہیں اپنی کیسز کو, وہ پیسے لے لیتے ہیں یا انڈر پریشر آ جاتے ہیں یا دھمکیاں ان کو ملتی ہیں تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. ان دیٹ کیس پھر لا, لیگل پروسیجر, پولیس کوئی ان کو ہیلپ نہیں کر پاتا بیکاز وہ خود ہی بیک آف کر لیتے ہیں. سو وٹ ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیز کیسز؟ ان کو موٹیویشن کیسے دی جا سکتی ہے, یا آپ نے اگر کبھی کسی کو واپس بلایا کہ نو کم آن اسٹینڈ فار یور سیلف, وٹس یور ویو آن دیٹ؟ بالکل یہ پریکٹس ہے. یہ پریکٹس اسی ڈر کی وجہ سے آ رہی ہے, وہی جو فیکٹرز ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے ان کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم بیک آف ہی ہو جاتے ہیں, ہم کمپرومائز ہی کر لیتے ہیں. تو بالکل یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب اتنی محنت کے بعد جب ہمیں وکٹم کہہ رہا ہوتا ہے کہ اوکے ناؤ اب میں ودرا کر رہی ہوں, تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ نو, اگر یہ ودرا ہو گئی تو 10 اور لڑکیاں, 10 اور آوازیں دب جائیں گی. تو پوری کوشش کرتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی, ان کو سیف پاتھس, لیگل پاتھس دکھانے کی. یہ زیادہ تر چیزیں گاؤں, چھوٹے گاؤں میں, جرگوں میں بھی ہوتی ہیں. تو جرگوں کے خلاف تو قانون ہے کہ جرگے تو غیر قانونی ہیں. تو اگر ایسے کوئی لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے پیسے لے کے خاموش ہو جاؤ یا کیا, تو پھر ان جرگوں کے خلاف بھی قانون کارروائی کرتا ہے. تو باقی ابھی اگر ہم قندیل بلوچ کے کیس کی ایگزامپل لیں گے جس میں آنر کلنگ ہوئی تھی, تو آنر کلنگ کے کیسز میں پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ آنر کلنگ کا یہ مطلب ہے کہ گھر کے اندر کے افراد ہی اپنے دوسرے گھر کی جو خواتین ہیں ان کی جان لے رہے ہیں. تو اگر ہم قندیل بلوچ کے کیس کو یا اس طرح اور بھی جو خواتین کے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کے بھائی ہی ان کو مار دیتے ہیں, چچا مار دیتے ہیں, باپ مار دیتا ہے, تو اس میں گھر کے لوگ ہی, یعنی جو باقی گھر کے بڑے کمپلیننٹ ہوتے ہیں جیسے ماں ہو گئی, بہنیں ہو گئی, وہ پھر معاف کر دیتی ہیں اس مرد کو کہ ایک ہی تو ہمارا بیٹا ہے, ایک ہی تو ہمارا کمانے والا ہے, اب اس کو بھی یہ بھی جیل میں چلا جائے گا تو ہم کھائیں گے کیا. تو اس کی قندیل بلوچ کے کیس کے بعد پھر یہ ججمنٹ آئی ہے کہ اس طرح یہ جو کمپرومائزز ہیں اور یہ جو معاف کر دینا ہے آنر کلنگ کے کیسز میں, یہ نہیں ہوگا. تو میں بالکل یہی چاہوں گی کہ قانون کو اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ اوور آل جتنے بھی وومن کے کیسز ہو رہے ہیں اس میں کمپرومائزز کو بالکل ہی غیر قانونی قرار دے دیا جائے. آئی ریئلی ہوپ کہ اس پہ ہو, بیکاز یہ جو بیک آف کر لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, اکثر کلیکشن میں کہتے ہیں پیسے لے کے بیٹھ گیا, آپ نے سیٹ دے دی, تو وہاں پہ لا, پولیس, ہر بندہ, سوشل ورکر, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ کوئی ایسا لا بنے یا ہماری سوشل میں اتنی اویئرنیس آ جائے کہ لوگ اس طرح نہ کریں. اچھا ایک اور آپ نے جو ایک چیز مینشن کی جو کہ مجھے بہت ٹچ کیا اور مجھے بہت اچھی لگی, دیٹ یو آلسو ہیلپ وومن ان دیئر اکنامک امپاورمنٹ. Like you guide them how they can be financially independent. جیسے اگر ان کا ایک ہی بیٹا تھا and he is unfortunately an abuser and drug addict, اور وہ اس قابل نہیں ہے, اس کو let's suppose his hand, تو پیچھے فیملی جو رہ جاتی ہے اس کو ہم کس طرح ایک ہوپ دے سکتے ہیں, کس طرح گائڈ کر سکتے ہیں, اسپیشلی اگر they are only females. So how do you guide them? اس طرح سے کہ زیادہ تر یہ سچویشن ان کیسز میں آتی ہے کہ ایک لڑکی ہے, اس کے 2-3 بچے ہیں, وہ 13-14 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایبیوسو ریلیشن شپ میں ہے. یہ ہماری جو عورت ہے نا وہ بہت برداشت کرتی ہے, بہت برداشت کرتی رہتی ہے کیونکہ اس کو گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں, سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے,
वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है। तो फिर वो जब औरतें अक्सर वो जब हिम्मत करके अपने लिए स्टैंड लेने चाहती हैं तो वो फिर खुला की तरफ नहीं जाती हैं। वो कहती हैं कि चले मारता है पीटता है, बच्चों के ऊपर साया तो है, हम खा पी तो रहे हैं ऑल, लेकिन बस इसका अब्यूज करना रुक जाए ना। तो ऑब्वियसली वी यू नो यूज्ड टू गिव देम वार्निंग्स एंड ऑल, लेकिन स्टिल कुछ इतनी ढीठ लोग होते हैं कि वो नहीं बाज आते और उनको शायद औरत को मारने की आदत होता है तो वो उसको पूरा करते रहते हैं। तो फिर उनको सख्त सजाएं दिलाने के लिए पीछे औरत के फाइनेंशियल जो हालात हैं या कोर्ट के केसेस लड़ने के लिए इतने नहीं होते स्ट्रॉन्ग। तो फिर उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि उन खवातीन को मोटिवेट वो स्किल बेस्ड होती हैं ज़्यादातर कि वो क्या स्किल सीखना चाह रही हैं होती हैं। तो इसके हवाले से अगर वो ब्यूटिशियन का कुछ करना चाहती हैं, सिलाई वगैरह के हवाले से करना चाहती हैं, तो ऐसे छोटे छोटे हमारे सेटअप्स हैं जिसके जरिए प्रोटेक्शन सेंटर उनको इस तरह सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे मरियम खान कमेंट करिए आई गेस कि police officers just support the people who are financially strong but they don't support middle class people. Yeah, that's true. Mariam Khan, we agree with you and I really hope that we could do something about this. हाँ, लेकिन हमें इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का भी एक पॉइंट, एक गोल ये था कि हम इस टॉपिक को बस एक खत्म ना होने दें. We shouldn't just let it fade out. No, we should keep discussing it. No matter on smaller level, bigger level, but we should keep in touch with the thing कि हम उसको भूले ना. हमारी भी एक और आई एम ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जो मेरा एक पर्सनल एक होता है, जो भी इंसिडेंट होता है, आई थिंक अबाउट द अब्यूजर एज वेल. मैं सोचती हूँ कि वो किस स्टेट में था. ऑब्वियसली ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन. इफ दैट पर्सन इज डूइंग एन एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ एक्ट which is abusive, so we study in our field that there's something wrong in their head as well. They're not just criminals. उनकी एक हिस्ट्री होती है, हो सकता है वो बचपन में अब्यूज होते आए हो सकता है उनके अपने एक्सपीरियंसेस आते हैं, हो सकता है उनकी पर्सनालिटी के अंदर ट्रेट्स ऐसे हैं जिन पे उनका कंट्रोल नहीं है. So as a social worker, as a human rights activist, do you have a team of psychologists or mental health professionals with you who guide you on that? या क्रिमिनल्स की रिहेबिलिटेशन के लिए इस तरह को कोई प्रोग्राम, इज इट समथिंग दैट यू टेक अलोंग, ये जस्ट सिर्फ विक्टिम को आप हेल्प आउट करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास टीम है और हम रेफर करते हैं जो भी इस तरह हस्बैंड वाइफ इश्यूज और इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज आते हैं. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ औरत का ही साथ देते हैं, उन दोनों को कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत, बल्कि हमेशा ही दोनों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो हमारी जो साइकेट्रिस्ट की टीम है, मैं खुद भी काउंसलर हूँ, विक्टिम्स की भी काउंसलिंग करती हूँ, अब्यूजर्स की भी काउंसलिंग करती हूँ. तो इस तरीके से हमारी टीम भी, और उसके अलावा जो हमारी जितनी भी पुलिस की मैं ट्रेनिंग्स करवा रही होती हूँ, सो दे आर हैंडलिंग दीज केसेस इन अ मैनर कि उनको जो है साथ साथ काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते रहते हैं. तो हमारी जो ये स्पेसिफिक टीम है डॉक्टर्स की, उनके पास हम उनको जो है रेफर करते हैं और फिर उनकी केस हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें निकालती हैं. लेकिन एक मेल डोमिनेंस है ना, दैट इज समथिंग लर्नड, कि जो एक मेल है वो लर्नड बिहेवियर जो उसका है, जो उसने लर्न किया है अपने घर में अपने वालिद को या अपने घर के भाइयों को, अपनी भाभियों को या अपनी माँ को मारते हुए देख के वो जो लर्न करता है, तो उसको लगता है कि दैट इज समथिंग, ये मेरा फर्ज है करना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. और औरत जो मार खा के सह लेती है क्योंकि उसने अपनी माँ को सहते हुए देखा है, अपनी बहनों को सहते हुए देखा है, अपनी भाभियों को सहते हुए देखा है, तो ये जो दोनों तरफ का जो ये इम्बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस होने की ज़रूरत है. इसमें सिर्फ हमारे साइकेट्रिस्ट नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी का हर सेगमेंट उसको पार्ट प्ले करना है. इसमें ख़ास तौर पे उन माँओं को पार्ट प्ले करना है जो कि माँ बाप दोनों को पार्ट प्ले करना है अपने बच्चों को ये बिहेवियर ना आगे देने के लिए, कि वो इसको पिक करें और आगे प्रैक्टिस करें. तो असली जो दर्सगाह है, जो इंस्टीट्यूशन है फर्स्ट, वो आपका अपना घर है. तो वहाँ जब चीज़ें ग्रूम्ड होंगी तो वो आगे चलेंगी, क्योंकि एक 30, 32, 40 साल के इंसान को एक पॉइंट पर लेकर आना जो कि हम कह रहे हैं कि सही है, लेकिन उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, दैट इज़ अ बिट चैलेंजिंग, बिट टाइम टेकिंग.
are looking کہ جو جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تب سے ہی اس کی اس طرح تربیت کی جائے, اس کو جینڈر سینسٹائز کیا جائے, اس کو صحیح غلط مینرزم, اخلاقیات, رائٹس, یہ چیزیں گھر سے ہی بتائیں جائیں, پھر اسکولوں میں بتائی جائیں, پھر یونیورسٹیز میں بتائی جائیں. تو وہ جس لیول کا ہوگا اس لیول کے کا ہم 40 سال کے انسان کو اس لیول تک لانا ذرا مشکل ہے. So this is how we can tackle these things. بالکل. اور یہ میں بس مطلب دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ہر پرسپیکٹو کو دیکھیں, ابیوزر کا بھی اور پیرنٹنگ کا بھی اس میں بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں بھی, اینڈ آئی ریئلی ہوپ یو آر کنڈکٹنگ سچ کائنڈ آف ایونٹس اینڈ یو آر ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ وتھ پیپل. سو یو ڈیفینیٹلی شوڈ فوکس کہ جو عورتیں ان کو بھی ٹرین کیا جائے کہ کم از کم وہ اپنے بچوں میں وہ چیزیں نہ آنے دیں. Okay, Marvi, we should head towards winding up this session, and it was such a pleasure to have you. Honestly, like we are in this session from last 3 hours, or by the end of session, I feel even more energetic instead of tired or something, because بہت اچھا آپ نے کنکلوڈ کیا اور بہت ہی ایک اچھے طریقے سے آپ نے سب ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جن لوگوں نے سنا ہے یہ جو اس کو بعد میں ہمارے انشاءاللہ ممبرز اور اسٹوڈنٹس اس کو گو تھرو کریں گے, they will definitely have a very quality information or which will help them out in their professional and social life and personal life as well. And we really appreciate your working. It's so great, mashallah. And Thank you, if you need kind of help, if you have any suggestion for students, because I'm sure that hamare jo viewers honge usme zyada students honge, so any suggestion for اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی. ایک تو میں ہیراسمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی. اف یو آر آپ کہیں پر بھی ہیں, اپنی کلاس میں ہیں, آپ رستے میں ہیں, آپ کہیں پر بھی ہیں, اگر آپ ہراس ہو رہے ہیں یا آپ کا کوئی ساتھی ہراس ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی ساتھی ہراس کر رہا ہے, تو وہاں آپ کو رول پلے کرنا ہے. آپ نے رول اس طرح پلے کرنا ہے کہ اگر آپ ہراس ہو رہے ہیں تو آپ نے اس ہراسمنٹ کو روکنا ہے. You have a power. You should speak for yourself. That what is happening? Why are you harassing me? Why are you looking at me like this? I am not an object. Please do your work. There are so many things. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ اس طرح کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, so defend yourself. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں, آپ اپنا ڈیفینس خود کریں. بالکل لاچار ہو کر نہ کھڑے ہو جائیے. اپنے سیلف ڈیفینس آپ کا یہاں سے آتا ہے, ایکشن اینڈ ری ایکشن. تو اگر کوئی ایکشن کرتا ہے تو اس کا ری ایکشن کریں آپ. باقی جو لڑکے اکثر جو ہراس کر رہے ہوتے ہیں, کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ اس میں رول پلے کریں اپنے اس ساتھی کو روکنے میں. that you are doing wrong. Don't laugh. اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ تم نے بڑا اچھا کام کر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں. نو, ہو سکتا ہے کہیں وہی لڑکا آپ کا دوست جس کی آج آپ ہنسی اڑا رہے ہیں وہ کل جا کے آپ کی بہن کو ہی ہراس کر رہا ہو, کیونکہ یہ برائی گھوم کے آتی ہے. Injustice is anywhere is a threat to justice everywhere. تو اپنا رول ضرور پلے کریں. آپ لوگ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو you are a power. آپ پاور ہاؤسز ہیں. تو ہراسمنٹ کے حوالے سے اس طرح رول پلے کرنا ہے اور رپورٹ ضرور کرنا ہے. چاہے چھوٹا سا تھانہ ہو, چاہے بہت بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو رپورٹنگ کا, بہت بڑا کوئی کمپلین سیل ہو, یہ آپ کے لیے کھلا ہے. آپ نے اپنے رائٹ کو استعمال ضرور کرنا ہے. تو ڈرے نہیں اپنے لیے آواز اٹھانے سے, ڈرے نہیں غلط کے خلاف آواز اٹھانے سے اور رپورٹ کرنے سے. سو جسٹ بی اسٹرانگ. We all are with you. بہت ساری انرجیز کے ساتھ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے مل کے ہی اپنے اس ملک کو اس طرح شیپ کرنا ہے جو کہ ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے ایک سیف پلیس بن سکے.